بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسی خلیفہ منصور دوانیکی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جب تلوار نکالی تو ایسا کیا دیکھا کہ امام علیہ السلام کو گلے سے لگا لیا اور معذرت کرنے لگا۔ سلسلہ بنی عباس کا دوسرا خلیفہ منصور دوانیکی جب کسی مخالف کو قتل کرنا چاہتا تو وہ اپنے سرخ محل میں سرخ نشست گاہ پر بیٹھتا تھا۔ اس کے خادم تلواروں کے ساتھ وہاں ہوتے، مظلوموں کو وہاں لایا جاتا اور ان کے سر منصور دوانیکی کے سامنے قطع کیے جاتے۔ ایک مرتبہ منصور نے فضل بن ربیع کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم میرے رازدار ہو اور تم نے ہمیشہ میرے رازوں کی حفاظت کی ہے۔ آج میں تمہارے ذمے ایک کام لگاتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم یہ کام ضرور کرو گے۔ ربیع نے کہا، میں آپ کا خادم ہوں اور آپ مجھے جو بھی حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ منصور نے کہا، میں جعفر بن محمد کو قتل کرنا چاہتا ہوں اور اسے گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ فضل بن ربیع دل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے عقیدت رکھتا تھا، اس لیے اسے خلیفہ کا حکم بجا لانے میں تردد ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ امام علیہ السلام کو خلیفہ کے سامنے لے آیا تو وہ آپ کو شہید کر دے گا، اور اس کی دوسری پریشانی یہ تھی کہ اگر اس نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل نہ کی تو خلیفہ اسے اور اس کے خاندان کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ فضل بن ربیع کے دو بیٹے تھے، اس نے دل میں سوچا کہ اس افتاد کے لیے اسے اپنے بیٹوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اس کا ایک بیٹا دنیا طلب تھا، اس نے باپ سے کہا کہ آپ خلیفہ کے حکم کی تعمیل کریں۔ جب باپ نے کچھ پسو پیش کی تو وہ اپنے ساتھ بہت سے سپاہی لے کر امام علیہ السلام کے گھر کی طرف گیا اور سپاہیوں سمیت دیوار فلانگ کر امام علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس وقت امام علیہ السلام گھر کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا، لوگو مجھے غسل کر لینے دو، پھر مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ سپاہیوں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تو کم از کم مجھے 2 رکعت نماز ہی پڑھ لینے دو۔ سپاہیوں نے اس کی بھی اجازت نہ دی۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اتنی مہلت دو کہ میں لباس اتار کر دوسرا لباس پہن لوں۔ لیکن سپاہیوں نے اس کی بھی اجازت نہ دی اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو زبردستی مکان سے باہر نکال لائے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 60 برس تھی۔ راستے میں سپاہیوں کو تھوڑی سی حیا آئی اور انہوں نے امام علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار کیا۔ اس دوران منصور بے چین رہا اور اس نے کئی بار فضل بن ربیع سے کہا کہ ابھی تک جعفر بن محمد کو یہاں پیش کیوں نہیں کیا گیا۔ فضل بن ربیع نے اسے ہر بار یہی جواب دیا کہ میرا بیٹا گیا ہوا ہے اور وہ ابھی تھوڑی دیر میں پہنچنے والا ہے۔ جب امام علیہ السلام قصر خلیفہ کی روش پر پہنچے تو فضل بن ربیع کی آپ پر نظر پڑی تو اس کے آنسو بہنے لگے۔ امام علیہ السلام نے فضل سے کہا، کیا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ فضل بن ربیع نے کہا، میرے سردار جس طرح آپ چاہیں کریں۔ امام علیہ السلام نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی۔ جب آپ علیہ السلام قصر خلیفہ کی دوسری روش پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے وہاں بھی دعا پڑھی، پھر منصور کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی منصور کی آپ علیہ السلام پر نظر پڑی تو اس نے چیخ کر کہا، آپ ہماری حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہمارے خلاف برانگیختہ کر دے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے خلاف خروج کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر مجھے خروج کرنا ہوتا تو میں بنی امیہ کے خلاف خروج کرتا۔ منصور نے بہت سے خطوط آپ کے سامنے رکھے اور کہا، یہ آپ کے وہ خطوط ہیں جو آپ نے لوگوں کو لکھے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب بہتان اور جھوٹ ہے۔ امام علیہ السلام کے ان جملوں سے منصور کا غصہ مزید بڑھ گیا۔
اس نے ایک بالشت کے قریب اپنی تلوار نیام سے نکال لی۔ فضل بن ربیع یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھا اور اس نے بڑی بے چارگی سے امام علیہ السلام کو دیکھا، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ آپ علیہ السلام ظالم کے سامنے پورے اطمینان و سکون سے کھڑے ہیں۔ منصور نے اپنی تلوار نیام میں کر لی اور کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے 1 میٹر کے قریب تلوار نیام سے نکالی، پھر کچھ سوچ کر اسے نیام میں ڈال دیا۔ آخر میں اس نے اپنی پوری تلوار نیام سے نکالی، لیکن چند لمحات بعد اس نے تلوار کو نیام میں کر لیا۔ بعد ازاں وہ اپنی نشست سے اٹھا اور امام علیہ السلام کو گلے لگا لیا اور آپ کو اپنے ساتھ کرسی پر بٹھایا اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ لوگوں نے آپ کے خلاف تہمت تراشی کی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں خوشبو پیش کی جائے، اور ایک مخصوص گھوڑا امام علیہ السلام کی نظر کیا اور فضل بن ربیع سے کہا کہ وہ امام علیہ السلام کو 10,000 درہم پیش کرے اور امام علیہ السلام کو عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھر پہنچائے۔ فضل بن ربیع آپ علیہ السلام کو ساتھ لے کر قصر خلافت سے آپ کے گھر کی طرف لے چلا۔ راستے میں اس نے کہا، مولا مجھے آپ کا اطمینان و سکون دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، آپ منصور سے ذرا برابر بھی مرعوب نہیں ہوئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا سے ڈرنے والے کو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فضل نے 10,000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں یہ رقم نہیں لیتا تو منصور تمہارے متعلق شک کرے گا، اسی لیے میں یہ رقم لے رہا ہوں، لیکن مدینہ میں میرے پاس ایک زمین کا ٹکڑا موجود ہے جس کی قیمت 10,000 درہم ہے، میں وہ قطع اراضی تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ فضل بن ربیع نے عرض کیا، مولا آپ مجھے زمین کی بجائے ان دعاؤں کی تعلیم دیں جو آپ نے منصور کے پاس جاتے ہوئے پڑھی تھیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل بیت علیہ السلام جب کسی کو کچھ عطا کر دے تو وہ واپس نہیں لیا کرتے، آج سے وہ زمین بھی تمہاری ہے اور میں تمہیں وہ دعائیں بھی تعلیم کر دیتا ہوں۔ فضل بن ربیع امام علیہ السلام کو پہنچانے کے بعد منصور کے پاس آیا اور اس نے منصور سے کہا، آج آپ نے 3 بار تلوار کو نیام سے نکالا، مگر اس کے باوجود آپ نے جعفر بن محمد کو کچھ نہیں کہا اور ان کا احترام کیا، آخر یہ سب کچھ کیا تھا؟ منصور نے کہا، میں تجھے اس کی وجہ بتاتا ہوں، لیکن تمہیں اسے راز بنا کر اپنے پاس رکھنا ہے۔ جب میں نے پہلی بار تلوار نیام سے نکالی تو مجھے رسول اکرم دکھائی دیے، جو غصے میں ناراض نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں گھبرا گیا اور تلوار نیام میں کر لی۔ پھر میں نے دل میں سوچا، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو۔ یہ سوچ کر میں نے دوبارہ تلوار کو نیام سے نکالا تو میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ غصے کی حالت میں ہے اور میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں شرمندہ ہوا اور تلوار کو نیام میں کر لیا۔ پھر میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ممکن ہے کہ یہ میرے وہم و خیال کا کرشمہ ہو۔ یہ سوچ کر میں نے تلوار نکالی تو اس بار میں نے دیکھا کہ رسول خدا میرے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ اگر میں نے کوئی حرکت کی تو آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہ 3 منظر دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جعفر بن محمد سے بڑی محبت ہے اور وہ ان کے قتل پر راضی نہیں ہے، اسی لیے میں نے ان کا احترام کیا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھر بھجوا دیا۔ والسلام۔